السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں منگلا کا جو ایمرجنسی منگلا ڈیم کا جو ایمرجنسی سپل وے ہے اس کی طرف۔ ایمرجنسی سپل وے ایسے ہے کہ اگر پانی کی ہائٹ 1242 سے اوپر ہو جائے تو یہاں سے خود بخود اوور فلو ہو کے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کی ہائٹ جو ہے وہ برابر ہو چکی ہے۔ اس وقت اس کی ہائٹ برابر ہو چکی ہے۔ اس سے اگر یہ 4 انچ بھی اوپر جائے گا تو پانی خود بخود یہاں سے بہہ کے یہ دریا میں شامل ہو جائے گا یہاں سے گھومتے ہوئے۔ تو ڈیم کا لیول اس وقت انتہائی ہائی ہے، پانی کا بہت زیادہ اونچا ہے اور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈیم کی انتظامیہ بہتر جانتی ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اتنا زیادہ پانی جمع نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی کیا ہوا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے یا بارشیں ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہمیشہ سیکنڈ آپشن رکھنا چاہیے جس کو ہم سیف آپشن کہتے ہیں۔ سیف آپشن کی بات اس وقت جو ہے وہ بالکل دکھائی نہیں دے رہی ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پہ جموں کشمیر میں اور یہ جو ایریا ہے سری نگر کا، یہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں اور ڈیم کی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ڈیم بالکل 100% جو ہے وہ بھر چکا ہے، یعنی جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 99.9 نہیں بلکہ مکمل جو ہے وہ 100% جو ہے بھر چکے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ اس صورت میں اگر کوئی زلزلے کی صورت بنتی ہے یا کوئی اور ایسی اگر حالت بن جائے تو یہ تمام بلکہ آدھے پاکستان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن ڈیم کی انتظامیہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بالکل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بالکل اگر کسی اور ملک کے حوالے یہ ڈیم ہوتا جس کی مینجمنٹ پڑھی لکھی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی سینس والی ہوتی ہے تو کبھی بھی اتنا زیادہ فل ڈیم کو نہیں بھرتے ہیں کسی بھی حالت میں، کیونکہ یہ ہے بھی ساری کی ساری جو ہے وہ زلزلوں کی پٹی ہے۔ اگر آپ نقشے میں بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کشمیر کے سارے پہاڑ ہیں اور یہ جہلم سے گزرتی ہوئی، بلکہ دریائے جہلم کے اوپر وہ پوری زلزلے کی پٹی ہے ساری، تو اس کو یہاں تک بھرنا انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن بس اللہ ہی ہے کہ اس کو بچائے رکھے، ورنہ انہوں نے تو بہت خطرناک حد تک ڈیم بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ایمرجنسی سپل وے ہے یہ دیکھیں جی فل ہو چکا ہے اس وقت، اور ابھی تک دریا میں پانی نہیں چھوڑا جا سکتا، انہوں نے چھوڑا ہے۔ اب تک دریا میں پانی چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ کچھ نہ کچھ ڈیم کا حصہ خالی رہ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، 1992 کی اگر آپ بات کریں، 9 سپٹمبر 1992 کا وہ دن مجھے یاد ہے جب یہی چیز ہوئی تھی کہ ڈیم بھر گیا جی، ڈیم بھر گیا ہے۔ تو کیا کیا کہ 9 کے 9 دروازے کھول دیے اور جہلم اور اس کے تمام علاقوں کو انہوں نے ڈبو دیا تھا، اور لوگوں کے جو ہے وہ گھر بھی ٹوٹ گئے تھے اور ہزاروں لوگ بھی اس میں مر گئے تھے، مویشی بھی ضائع ہو گئے تھے۔ ان کے پاس اس وقت بہانہ یہی تھا کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے، کہ اب انڈیا نے ان سے پوچھ کے ان سے پانی چھوڑنا ہے، کہ انڈیا نے جناب جی ان سے پرمیشن لینی ہے جی کہ ہم پانی چھوڑیں گے۔ تو اس لیے یہ ملک جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اللہ ہی ہے اس کو چلا رہا ہے، ورنہ اس کا نظام جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ جیسے ہوتا نا کسی بندر کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دی جائے، یہ ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہا ہے، بس اللہ کے توکل ہی یہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیں آپ کو باقی مناظر دکھاتے ہیں، آ جائیں۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہ جو ایمرجنسی سپل وے ہے یہاں سے اگر آپ غور کریں تو یہ جو اس کی میکسیمم ہائٹ ہے 1242 فٹ کی، یہ آلموسٹ برابر ہو چکی ہے۔ لیٹس سے کہ دیر از اے ڈفرینس آف جسٹ اونلی فیو انچز، وہ بھی 3 سے 4 انچ سے زیادہ کا فرق نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھیے، یقیناً ایسے لگ رہا ہے کہ اس بار پھر منگلا انتظامیہ کے موڈ میں ہے کہ کسی نہ قسم کی کوئی ایڈونچر کیا جائے، لیکن اللہ نہ کرے کہ جو میری سوچ ہے ایسے ہو، اور ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اتنا زیادہ پانی کو بھر دینا اس حد تک کہ کچھ بھی گنجائش نہ رکھنا، تو پھر انڈیا کو اگر یہ بلیم کریں گے تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ پانی بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر عوام کو ڈبو سکتے ہیں تو عوام کو بجلی بھی تو دی جا سکتی ہے۔ بجلی کے ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں، پانی بھی بھرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسی میں اگر کوئی اور ہے، یہ اس کا تعلق پانی یا ڈیموں کے ساتھ
نہیں ہے۔ ناظرین اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو دریا دیکھ لیں، مکمل سوکھا ہوا ہے، بالکل سوکھا ہوا ہے اور بالکل خالی ہے۔ ادھر آپ نے ڈیم کی صورتحال دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ ڈیم کی کیا کنڈیشن ہے کہ 1 انچ بھی اگر اور اوپر ہوتا ہے تو پانی ڈیم سے باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ دریا دیکھ لیجئے، یہ میرے پیچھے وہ برج ہے، وہ پل ہے، وہ بھی دیکھ لیں، بالکل خالی ہے، دریا بالکل خالی ہے اور ڈیم بالکل بھرا ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب اگر انہوں نے پانی کھولا تو انہوں نے اچانک سارا کھولنا ہے، اور بارشیں بھی اوپر ہو رہی ہیں جموں کشمیر میں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کوئی ایڈونچر کے چکر میں نہ ہو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دریا جو ہے وہ بالکل کیسے سوکھا ہوا ہے، بالکل دیکھ لیں کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو کیا ان کو پانی چھوڑنا نہیں چاہیے دریا میں؟ کیا اتنا ڈیم بھرا ہوا ہے، کیا منیمم 20% خالی نہیں رکھنا چاہیے؟ اب یہ دیکھیے کہ سائنس کی بات نہیں ہے، یہ ایک لاجک کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ دیکھ لیں کہ آپ بازار سے جب لے کے آتے ہیں کوئی بھی ڈرنک لے کے آتے ہیں، سافٹ ڈرنک، اوپر اس کو خالی چھوڑا جاتا ہے، اسی لیے کہ جب پریشر بنے تو پریشر ایکیومولیٹ ہو جائے اوپر خالی حصے میں۔ تو اب ڈیم اتنا جو بھر چکا ہے اور دریا خالی ہے تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بس اللہ ہی ہے کہ کچھ ان میں عقل کی بات ڈالے، یہ نہ ہو کہ یہ کوئی سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اگر انڈیا پانی وہاں سے چھوڑتا ہے اوپر کے ڈیموں سے، یا کوئی بارش ہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ تو یہ تھی ساری اپڈیٹڈ صورتحال جو آپ نے دیکھی۔ تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو صرف اور صرف سچ کی بات بتاتے ہیں اور حق کی۔ جزاکم اللہ خیر۔